نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں بے شمار چیزیں ودیعت کی وہ فطری پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوتی جبلی طور پر فطرتی طور پر انسان کا دل دماغ ذہن سوچ فکر طبیعت یہ اس چیز کی طرف میلان رکھتی ہے بے شمار چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اپنے وطن کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ اپنی جنم بھومی کے ساتھ یہ محبت یہ انسان کی فطرت میں یہ انسان کے مزاج میں اگر یہ محبت اپنے وطن کی اور بالخصوص ایسے وطن کی جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے بنا ہو اور انسان اس سے محبت بھی اسی وجہ سے کرے تو یہ بات بھی بیجا نہیں ہوگی کہ یہ عبادت کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. کیوں؟
کہ وطن سے صرف ہم بطور وطن محبت نہیں کر رہے، ہم وطن سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وطن میں رہ کر ہم کھل کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، اس لحاظ سے یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے متعلق فرمایا کہ اگر ہم ان کو کہیں نا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اللہ کے لیے لڑو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا اپنے شہروں اور اپنے ملکوں کو چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منهم، لوگ اس چیز کی طاقت نہیں رکھیں گے، تھوڑے ہی ہوں گے جو اس بات پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ جان کس کو پیاری نہیں؟ کون اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ اور اپنا ملک اور اپنا شہر کس کو پسند نہیں ہے؟ کون اپنے ملک سے جانا چاہتا ہے؟ یہ فطرت ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یہ پرانے قوم کی ایک بات ہے، ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم کیوں ان لوگوں سے نہ لڑیں؟ ان لوگوں نے تو ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دیا، اپنے ملکوں سے نکال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ملک کی، وطن کی محبت یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ وطن سے محبت کرنا اور بالخصوص دین کی وجہ سے کرنا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو جب تھوڑا باہر نکلے تو بیت مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا خوبصورت شہر ہے، وَأَحَبَّكَ، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ، میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں نہ ٹھہرتا۔ مَا أَطْيَبَكَ وَمَا أَحَبَّكَ، تو کتنا محبوب ہے، تو کتنا خوبصورت ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ سے سینکڑوں سال پیچھے اپنے آپ کو لے گئے کہ جہاں ترقی نام کی چیز کوئی نہیں، بدوانہ رسم و رواج ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اس قسم کی چیزیں ہیں، بالکل نیچرل زندگی ہے، نیچر کے بالکل قریب زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو یاد کر رہے ہیں۔ اور دوسری سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول مدینے جا رہے ہیں اور مدینہ یہ باغوں کا شہر ہے، مدینہ باغوں کا شہر ہے، لیکن اللہ کے رسول اس بے آب و گیا وادی کو مس کر رہے ہیں اور اسے مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں اذا قدم من سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے کسی سے واپس آتے، فنظر الى جدرات المدینہ، آپ کو جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آنے لگتے، حدیث کے الفاظ ہیں اوضع راحلتہ، اللہ کے رسول اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اسے ایک لگاتے کہ یہ جلد از جلد مدینہ پہنچ جائے، یہ جلد از جلد مدینہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے وطن کے لیے دعا کرنا، اپنے وطن کے لیے دعا کرنا، اور بالخصوص ایسے وطن کے لیے جو اللہ کے نام پر بنا ہو یا اللہ کے کام کے لیے بنا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہو، بھائی یہ اس وطن کا حق اور ہمارا فرض ہی نہیں میرے بھائی، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اپنے آپ سے اب سب بھی پوچھیں، ہم اپنے وطن کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، اس کی اپنے رب سے خیر کتنی مانگتے ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے رب سے اپنے اس وطن کے لیے خیر مانگی۔ ہر انسان اپنے آپ سے دعا کرے،
اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. تصور کریں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں مکہ میں چھوڑا، کچھ نہیں ہے. اس وقت بیت اللہ کا بھی نام و نشان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ڈھیری تھی، بس ایک ڈھیری تھی جو بعد میں جس کو واضح کیا گیا اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کی گئی. جس وقت جناب ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا، اس وقت یہاں کوئی چیز نہیں تھی. دعا کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ اس شہر کو، اس ملک کو آمنا، اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. بندہ پوچھے اتنے نہ بندہ نہ بندے دی ذات، وہاں تو جانور کا بھی گزر نہیں ہے. کس ملک اور کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ اس ملک اور اس شہر کی بات ہو رہی ہے جو ایک نبی کے ذہن میں موجود ہے، جو اللہ کے حکم کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے، اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انسان کا ایمان ابراہیم جیسا ہونا چاہیے. کوئی ہم جیسا پڑھا لکھا زیادہ سمجھدار ڈگری ہولڈر اور بہت زیادہ ایکسپیرینس بندہ ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے سوال یہ کرتا، اے اللہ کون سا ملک، کون سا شہر، یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تو جانور نظر نہیں آ رہا، یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ اس شہر کو، اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو، میری اولادوں کو شرک سے محفوظ رکھنا، میری اولادوں کو شرک سے محفوظ رکھنا. اور شہر کی آباد کاری کے لیے دعا، شہر کی آباد کاری کے لیے دعا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں نہ درخت ہے، نہ جہاں انسان ہے، نہ جانور ہے، بالکل بے آب و گیا وادی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ لوگوں کے رخ ادھر موڑ دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس شہر کو آباد کر دے. اے اللہ انہیں رزق کھلا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ تیرا شکر کرے. اللہ اکبر. اس ایک دو آیتوں کے اندر بے شمار اسباب. یہ جو رزق ہے نا، رزق یہ میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کھلے گی تو رزق آئے گا. وہ ایک سبب ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. وہ ایک سبب ضرور ہے، اس کا انکار مقصود نہیں ہے. لیکن سارا رزق یہ ٹریڈ کے اوپر منحصر نہیں ہے. یہ سارا رزق یہ ڈالر کے ساتھ منسلک نہیں ہے. سارا رزق یہ انٹرنیشنل پابندیاں لگنے اور انٹرنیشنل پابندیاں اٹھنے پر منحصر نہیں ہے. ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے اور یہ ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر ایسا یقین رکھے اور ایسا توکل رکھے، ایسا توکل رکھے. دنیا میں ایک نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایسے آپ کو کئی ملک نظر آ جائیں جن کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، جن کو دنیا کے کئی ملک تسلیم نہیں کرتے، جن پر دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. کسی پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. کوئی اپنے اڑوس پڑوس کی دشمنیوں کا شکار ہے. کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. وہ ان لوگوں سے، ان ملکوں سے زیادہ بہتر چل رہے ہیں جن کے اوپر ساری دنیا کے دروازے کھلے ہوئے. یہ خیر اور چیز کا نام، برکت اور چیز کا نام. رزق آنے کے اسباب اور وسائل یہ ایک اور چیز ہے. یہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں یا دیکھنا، یہ ظاہری اسباب ضرور ہے، وسیلے ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں رزق ان کے اوپر منحصر نہیں. رزق ان کے اوپر منحصر نہیں. بندہ اتنے ہے نہیں، بندے کی ذات اتنے ہے نہیں. جنگل ہے، جانور بھی پتہ نہیں وہاں سے گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا.
جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ ادھر پھلوں کے دروازے کھول. یہ نہیں کہا اللہ میری روزی روٹی پوری ہوتی ہے. ذرا تصور کریں, یہ ایمان ہے, یہ توکل ہے, یہ یقین ہے, یہ اعتماد ہے. اے اللہ صرف روٹی نہیں چاہیے, وارزقہم من الثمرات, ہے اللہ کو پھل کھلا, پھل لعلہم یشکرون, تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. اور پھر وہ وقت آیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ابراہیم نے تو صرف 2 بندوں کے لیے دعا کی تھی, ان کی نسل کے لیے دعا کی تھی. اور آج ہم جیسے بے شمار لا تعداد نکمے بھی جاتے ہیں نا, نکمے بھی جاتے ہیں, کبھی ان کو کسی چیز کی تھوڑ کا احساس نہیں ہوا. وطن کے لیے دعا کیا کریں, اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں. ویسے تو یہ ملک ہمارا گھر ہے نا, اپنے گھر سے محبت, اس کے لیے دعا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے میرے بھائی, اس کی خیر کے لیے دعا کریں, اس کی برکت کے لیے دعا کریں, خیر اور برکت اور بھلائی کے لیے دعا کریں, اس کے امن و امان کے لیے دعا کریں, اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں. اور یہ صرف ہمارا وطن ہی نہیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نیت سے کیا کرے میرے مولا. یہ ہمارے بڑوں نے, یہ بنانے والوں نے تیرے نام کے ساتھ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نام کے ساتھ اس ملک کو بنایا ہے. پھر آپ کی یہ دعا صرف ملک کے لیے نہیں, آپ کی یہ دعا پھر قوم اور ملت اور دین اور اسلام کے لیے بن جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اب دل تو مکہ میں ہے. حضرت ایک روایت ملتی ہے, ہجرت ہو گئی تھی, ابھی پردہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوا تھا, مکہ سے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. جو دل کی بات ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹک میچ کر جاتی ہے. مکہ سے ایک بندہ ملنے کے لیے آیا اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول گھر نہیں تھے, جناب عائشہ آ کر سلام دعا کی تو حضرت عائشہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, بتا کہ مکے کا حال کیسا تھا, مکہ کیسا تھا. اے نہیں پوچھا چاچا کہنگا سی, ماما کہنگا سی, پھوپھا کہنگا سی, وہ گلی غلام کا سی, نہیں, روایت کے الفاظ ہیں, بتاؤ مکہ کیسا تھا. اس نے بتایا موسم ایسا تھا, بارشوں کا موسم تھا. اس نے کہا ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چل رہی, وادیاں سبز و شاداب ہو رہی. ابھی یہ بات وہ کر ہی رہا تھا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول آئے گا نا پھر تفصیل سے بات کریں گے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھتے گئے, سیم لفظ سیم الفاظ اللہ کے رسول نے یہی پوچھا, بتا تو صحیح, بتاؤ مکہ کیسا تھا. سیم الفاظ, بتاؤ مکہ کیسا تھا. اس نے وہی لفظ پھر جب دہرانے شروع کیے کہ ٹھنڈی میٹھے ہوائیں چل رہی ہیں, وادیاں سبز و شاداب ہیں, اور ہر طرف ہریالی, اور ہر طرف یوں کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اس روایت کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے کہا بس کر, میرا دل جو ہے نا اور باتیں سننے کا متحمل نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کو, اپنے اس شہر کو دیکھوں, مجھے اور زیادہ باتیں نہ سنا. میرا دل خوش نہیں ہے, میرا دل اس چیز کو سن کر غمگین ہو رہا. اور آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. اے اللہ جیسے تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈالی ہے نا, اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی پیدا کر. کیوں؟ اب ہم ادھر آ گئے ہیں, اس کو اپنا شہر بنا لیا. اللہ اکبر. اور اس کے اندر یہ بھی سبق ہے میرے بھائی, جو چیز اللہ کے لیے جب چھوڑ دی تو پھر چھوڑ. دوسرے لفظوں میں جو کام اللہ کے لیے کر دیا سو کر دیا. اب چاہے بعد میں معاملات سیدھے بھی ہو جائے, جو چیز اللہ کے لیے گئی تو پھر گئی. مکہ کس کے لیے چھوڑا تھا؟ اپنی ذات کے لیے. مکہ چھوڑا تھا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. ہجرت کی تھی اللہ کے حکم سے. جب مکہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اللہ کے رسول نے مکہ میں قیام پذیر ہونے کا ارادہ کیا. پھر یہی دعا کرتے رہے, اے اللہ جو محبت مکہ کی ہمارے دلوں میں ہے نا, اے اللہ ویسی محبت مدینے کی ہمارے دل کے اندر ڈال دے.
اور آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی تمرینا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہم مدینے میں ہیں اور ہمارا یہاں کا معاش اور یہاں کا کھیت کھلیان وہ کھجوروں سے متعلق ہے، اے اللہ ہمارے پاس کھجوریں ہوتی ہیں، اے اللہ ہماری کھجوروں میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ہمارے مد پیمانہ ہے مد اور سا، اے اللہ ہمارے مد میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے سا میں برکت ڈال دے۔ میرے بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، ان کی خیر اور ان کی برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ہم اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے آفیسروں کو، اپنے اداروں کو جیسے بھی وہ ہے ہم کوستے تو ہیں، کوسے اگر اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اس سے بڑھ کر دعا کیا کریں، اس سے بڑھ کر اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اور یہ آگے 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست آ رہی ہے، نہیں میرے بھائی یہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن تو ضرور ہے، لیکن یہ اس بے رنگمی کا، یہ شور شرابے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد کی بے حرمتیوں کا اور آپ کے احکامات کے مذاق اڑانے کا اور گلی اور کوچوں کے اندر بے وقوفیوں کا اور رستے بند کرنے کا اور ہلے دلے اور ناچ گانے اور میوزک بجانے کا دن نہیں میرے بھائی، یہ تو عبادت کا دن ہے، یہ تو شکر کا دن ہے، یہ تو روزے کا دن ہے، یہ تو نمازوں کا دن ہے، یہ تو سجدے کرنے کا دن ہے، یہ تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا دن ہے۔ جب مومن مسلمان کو خوشی ملتی ہے نا تو وہ خوشی میں پاگل ہو کر ناچتا نہیں ہے، وہ شیطان کا اداکار نہیں بنتا، بلکہ میرے بھائی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا تو مدینہ میں یہودی بھی تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ آئے تو کیا دیکھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا بھائی یہ یہودی کس چیز کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب تھی، اور انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم۔ یہودیوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ھذا یوم عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس سے بڑھ کر دن ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ، اس میں اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، ہماری قوم کو آزادی ملی تھی، ہم اس شکرانے کے طور پر ہم یوم عاشورہ کا کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا اولا بموسیٰ منہم، موسیٰ کا جتنا تم سے تعلق ہے نا میرا موسیٰ سے اس سے زیادہ تعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور سارے صحابہ کو بھی فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھا۔ جب آزادیاں ملے تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے، شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ فرمایا کہ فصام موسیٰ شکرا للہ، جناب موسیٰ نے بطور شکرانے کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ روزہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ جب رب نعمتیں دے نا تو نعمتوں کے نتیجے میں رب کا قرب اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے رستے پر چلنا چاہیے۔ اہل مکہ کیونکہ بیت اللہ تھا، دین ابراہیمی یوں سمجھ لیں کہ مور دین 90% وہ محو ہو چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا، اساس اس کی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نبی تب بھی آتا ہے جب پرانا دین جو ہے بالکل سمجھے کہ ناپید ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لیکن بیت اللہ کا تصور ہر کسی کے ذہن میں موجود تھا کہ یہ اللہ کا گھر، پوری دنیا اس کی رسپیکٹ کرتی تھی، چاہے وہاں مشرک اس کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے اور طواف اللہ کے گھر کا ہوتا تھا اور نام غیر اللہ کا لیا جاتا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قریش والے اللہ کا خوف نہیں کرتے، اس بات کو سمجھتے نہیں کہ پوری دنیا میں اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ ہے، پوری دنیا کے تجارتی قافلوں کو دنیا لوٹ لیتی ہے، لیکن جب ان کے قافلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے نیڑے نہیں لگنا، یہ قریشی ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔
ایک تم سردیوں میں تجارت لے کر جاتے ہو اور ایک گرمیوں میں لے کے جاتے ہو اور پورا سال اس کی بیس پر کھاتے ہو. کھاؤ، مزے اڑاؤ اور ساتھ رب کے شکر کی بجائے شرک کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں تو چاہیے کہ صرف اس رب کے گھر کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. پوری دنیا ڈرتی ہے کہ ہمیں کوئی لوٹ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی حملہ نہ کر دے، اور تم بے خوف و خطر بیٹھے ہو. اللہ نے تجھے امن، اللہ نے تمہیں امن بھی دیا ہے، اللہ نے تمہیں پانی دیا، اللہ نے تمہیں کھانا دیا، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. میرے بھائی یہ آیت ہم پر بھی مصداق آتی ہے. ہم اپنے گھروں میں امن سے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کوئی باہر سے آ کر ہمیں کوئی چکرے گا، کوئی دنیا کو آ کر کوئی ہم پر حملہ کر دے گا. میرے بھائی معذرت کے ساتھ اگر ہمیں خوف ہے تو ایک دوسرے کا خوف، ہمیں خوف ہے تو کسی ظالم کا خوف، ہمیں خوف ہے تو کسی جادو کا خوف ہے. معذرت کے ساتھ خوف ہے تو یہ ہے کہ کسی ان کے چکر میں نہ پھنس جائے، اس کا خوف ہے. اور یہ خوف یہ خارجی خوف نہیں، یہ داخلی خوف ہے جو ہم نے خود پیدا کر لیا ہے اور کر دیا ہے اپنے آپ کو قانون سے دور کر کے اور اللہ کے دین سے دور کر کے، اللہ کے دین سے دور کر کے. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، ہم بھی 14 اگست کو فتح مناتے ہیں، تو جیسے مناتے ہیں یہ آپ دیکھ ہی لیں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، گلیوں میں اور بازاروں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. دیکھیں نا، جس قوم نے، ذرا تصور کریں، بیان نہیں ہو سکتی کہ جس قوم نے آپ کو ذلیل کیا ہو، رسوا کیا ہو، آپ کے اوپر قاتلانہ حملے کیے ہوں، پوری دنیا کو آپ کے خلاف اکٹھا کیا ہو، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی ہو، آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہو، آپ کو راتوں رات اپنے ملک چھوڑنے پر، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا ہو، آپ ایسے شہر کے اوپر حملہ آور ہو اور بغیر کسی قتل و غارت کے اتنی طاقت کے ساتھ تو کوئی سر اٹھا کے آپ کے سامنے نہ آئے. تصور تو کریں کہ اس وقت انسان کی ایگو، اس وقت انسان کی میں، اس وقت انسان کی طاقت وہ کس لیول پر ہوگی، ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کیسے داخل ہوئے، صحابہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول کا سر جھکا ہوا تھا، اور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی سواری کا جو آگے پالان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا سر اس کو لگتا. اے اللہ، یہ میری طاقت نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ شہر فتح کرنے والا، ملک فتح کرنے والا، قوم فتح کرنے والا. یہ جو فتوحات ملتی ہیں یہ رب کے حکم سے ملتی ہیں، یہ اس کی لکھت سے ملتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین کو رگیت کے ہی جاتا ہے. نہیں میرے بھائی، ایسے بھی نبی گزرے کہ جن کو ان کی قوموں نے ہارون کے ساتھ ذبح کر دیا. اے اللہ، یہ جو فتح ملی تیرے دینے سے ملی ہے، میری یہ طاقت نہیں. اللہ کے رسول کا سر یوں جھکا. اور ام ہانی فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھر کے اندر موجود تھے. میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور 8 رکعتیں چاشتی پڑھی بطور شکرانہ. بطور شکرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی. میرے بھائی، صرف 14 اگست کی بات نہیں، اس دنیا میں اللہ ہمیں کتنی خوشیاں دیتا ہے. جاب مل جائے خوشی ہے، شادی مل جائے، شادی ہو جائے خوشی ہے، اولاد مل جائے خوشی ہے، پروموشن مل جائے خوشی ہے، انسان کو اپنا گھر مل جائے خوشی ہے، بڑا گھر مل جائے خوشی ہے. بے شمار اس دنیا میں خوشیاں ہر انسان زندگی کے ساتھ ساتھ سمیٹتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم نے کتنی خوشیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق سیلیبریٹ کی. ہمیں تو خوشی مل جائے، اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے لیے خوشی ہوتی، باقی دنیا کے لیے وہ زحمت اور مصیبت بن جاتی ہے. کسی کی نیند حرام کر دی، کسی کی رات حرام کر دی، کسی مریض کا آرام حرام کر دیا، کسی طالب علم کی اسٹڈی جو ہے وہ حرام کر دی. ہم اپنے گل گپاڑے کے اندر مست. اللہ اکبر. میرے بھائی، میں ہوں یا آپ ہوں، جب اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ.
اے داؤد، یہ ہر ایک کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو اپنی طاقت سے زمین پر حکمران نہیں بنا، انا جعلناک، ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنا دیا، ہم نے تجھے حکومت دے دی ہے۔ وہ ندا مطلب ہے جو مرضی کریے، فاحکم بین الناس بالحق، اب یہ تم پر فرض ہے کہ یہاں اس دنیا میں جو لوگ تیرے زیر تسلط ہیں، تیرے دائرہ کار کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر حق کے علاوہ کوئی چیز تو نے لاگو نہیں کرنی۔ ان کے فیصلے میرٹ پر ہوں گے، ان کے فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے، ان کے فیصلے سچ کے ساتھ ہوں گے، اس کے اندر کمزور کی مدد کی جائے گی، اس میں ظالم کے ہاتھ کو روکا اور توڑا اور پکڑا جائے گا۔ فاحکم بین الناس بالحق، یہ جتنے حکمران ہیں نا، وہ ناظم سے لے کر، وہ ایم این اے ایم پی اے سے لے کر، وہ ایس ایچ او اور آئی جی اور ڈی آئی جی سے لے کر اوپر سے اوپر تک جتنا مرضی چلے جائیں، حکم اے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے تمہیں حکومت دے دی ہے، اب اس دنیا میں جہاں تک تمہارا دائرہ کار ہے وہاں حق کے سوا کوئی بات نہ ہو، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، یاد رکھنا حکومت مل گئی، اگر تم اپنی من مرضی کے مطابق چلتے رہے تو پھر اللہ کا رستہ تم سے چھوٹ گیا، تم شیطان کے رستے پر چل پڑے۔ اب اس دنیا میں جو انسان جس بھی لیول پر افسر بن کے بیٹھا ہے، اس کے نیچے لوگ ہیں، اس کے نیچے علاقہ ہے، اس کے نیچے شہر ہے، اس کے نیچے ضلع ہے، اس کے نیچے صوبہ ہے، اس کے نیچے ملک ہے، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد۔ اس آیت کا جا کر سارے یہ جتنے افسران ہیں نا، جا کر قرآن کا ترجمہ کھول لے کہ جس انسان کو ہم نے حکومت اور طاقت دی، اس نے اللہ کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اختیار کیا، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، کوئی 4-5 بندے آگے، کوئی 4-5 گارڈ سائیڈ پہ، کوئی 4-5 پروٹوکول سسٹم اس دنیا کے اندر سلوٹ آئیں جی اور بیٹھیں جی اور کیا پسند کریں گے اور کیا پسند نہیں کریں گے، سر ایسا نہیں کرتے، سر کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ سر سور پروٹوکول آگے پیچھے کے میرے بھائی 2 دن کا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اگر تو نے اپنی سیٹ کے اوپر عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، حق کا ساتھ نہیں دیا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے۔ بات کافی زیادہ تھی کہ اس وطن کے ہم پر حقوق کیا ہیں، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر انشاءاللہ انہیں بیان کیا جائے گا۔ تو 3 چیزیں میرے بھائی ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ سب سے پہلے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کی خیر برکت کے لیے دعا کیا کریں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کیا کریں، اور اس کے امن و امان کے لیے دعا کیا کریں، اس سے دل و جان کے ساتھ اس سے محبت کریں، اور جو انسان جہاں موجود ہے وہاں عدل اور انصاف کا معاملہ کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ چلے، یہ اس کا حق ہے اور یہ شکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم آزادی مناتے ہیں، ضرور خوشی منائیں، اچھے طریقے سے منائیں، ایسا کوئی طریقہ نہ اپنائیں جو کسی کو پریشان کرنے کا باعث ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو یہ چند بے روز باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب سامعین کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اسے امن کا، خیر کا، برکت کا، عزت کا، اسلام کا گہوارہ بنائے، اور اسے ہر قسم کے شروں سے محفوظ